بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب معراج مشاہدات، حصہ دوم۔ اب دیکھیے کہ جھوٹے گواہ کی کیا حالت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان کی زبانیں گدی سے نکالی جا رہی تھیں اور ان کی شکلیں مسخ ہو کر سور جیسی بن گئی تھی۔ ان کے سر سے لے کر پاؤں تک عذاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے۔ آج ہم دوستوں کی فیور لینے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم لوگ بتوں کی پلیدی سے بچتے رہا کرو اور جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات کہنے سے بچتے رہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ سود خور کا کیا انجام ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ سوج کر کوٹھے کی طرح ہو گئے تھے اور ان کے چہرے زرد پڑ گئے ہوئے تھے۔ توق ان کی گردنوں میں اور زنجیر ان کے ہاتھوں میں تھے اور بیڑیاں ان کے پیروں میں پڑی ہوئی تھیں۔ جب چاہتے تھے کہ اٹھ کر کھڑے ہوں تو پیٹ کے پھولنے کے سبب گر جاتے تھے۔ اوپر اور نیچے عذاب میں مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتا تھے۔ سود کھانے والوں کا یہ انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جس طرح وہ شخص اٹھتا ہے جسے شیطان نے چھو کر بدحواس بنا دیا ہو۔ قاتل ناحق کا انجام دیکھیے۔ پھر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کو فرشتے آگ کی چھریوں سے ذبح کر رہے تھے اور ان کے گلے سے کالا خون بہہ رہا تھا۔ وہ پھر زندہ ہو جاتے اور پھر ذبح کیے جاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو یوں بیان فرمایا جو شخص کسی ایماندار کو عمدن اور قصدن قتل کرے جبکہ اس کے قتل کرنے کو حلال بھی جانتا ہو تو اس کی سزا دوزخ مقرر ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اس گناہ کے ارتکاب کے باعث وہ ایسے جرم کا مرتکب ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مجرم کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں نافرمان بیویاں جو ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ عورتوں کے گروہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا کہ ان کے منہ کالے اور آنکھیں نیلی تھیں، آگ کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، فرشتے ان کو آگ کے گرز مار رہے تھے اور وہ گدھوں اور کتوں کی طرح چلاتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کی نافرمان تھیں۔ قرآن مجید میں اس موقع پر ارشاد فرمایا گیا کہ مرد عورتوں پر افسر یا حاکم ہیں۔ حاکم اور افسر کی نافرمانی تو اچھی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے ماں باپ کے نافرمانوں کا کیا حال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو آگ کے جنگل میں قید تھے۔ آگ ان پر جلائی جاتی تھی جس سے خاکستر ہو جانے کے بعد وہ پھر زندہ ہو جایا کرتے تھے، پھر یوں ہی وہ ان کو جلا ڈالتی تھی اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کے آق یعنی نافرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا ہے اور تیرے پروردگار کا حکم ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر تیرے پاس ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں ہی بڑھاپے کی حد کو پہنچ جائیں
تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو عتاب کرو یعنی جھڑکو، اور ان کے ساتھ بھلائی کی بات کرو۔ اب دیکھیں دغا باز اور منافق جو ہیں وہ کس حال میں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو ہوا میں لٹکے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں، کان، ناک سے شعلے نکل رہے تھے، ان میں سے ہر ایک پر 2 فرشتے مقرر تھے جن کے ہاتھوں میں آگ کے گرز تھے، اتنے بڑے گرز کہ ہر گرز کی 70 شاخیں تھیں۔ تو ان کو سزا دی جا رہی تھی، فرشتے ان کو سزا دے رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ دغا باز اور منافق لوگ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا بے شک جو لوگ منافقت کرتے ہیں دوزخ کی تہہ میں سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، وہاں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں بیہودہ گانے سننے والے جو ہیں۔ پھر ایک گروہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا کہ آگ کے طبق ان کے سینوں پر رکھے تھے، ان کے منہ کالے اور آنکھیں نیلی ہیں، اور فرشتے ان کو آتشی گرزے مارتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میراثی اور بیہودہ گانے بجانے والے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا بعض ایسے لوگ ہیں جو کھیل کود کی باتوں کے خریدار ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کے راستے سے بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے گمراہ کریں اور خدا کی آیات و احکام کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کو ذلیل کرنے والا عذاب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک فرشتہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے 70,000 پر ہیں کہ اگر وہ ایک پر کو پھیلائے تو مشرق اور مغرب تک تمام جہان کو گھیر لے۔ اس فرشتے کے ارد گرد بھی بڑی جسامت والے اور قد آور فرشتے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کا طول و قامت 1200 برس کی راہ تھا۔ وہ فرشتے لوگوں کے ایک گروہ کو آگ کے بنے ہوئے گرزوں سے اس طرح عذاب دے رہے ہیں کہ جب وہ ان کو گرز مارتے ہیں تو ان سب کے جسم ریزہ ریزہ ہو جایا کرتے ہیں، پھر وہ اپنی اصل حالت پر آ جاتے ہیں تو دوبارہ ان کو مار مار کر ریزہ ریزہ کیا جاتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جبر و تکبر کیا کرتے تھے اور اب یہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک نہر پر ہوا جہاں کالے لوگ غسل کر کے باہر نکلتے ہیں تو نورانی شکل والے بن جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ نہر رحمت کی نہر ہے۔ جن لوگوں نے گناہ کیے پھر اس کے بعد وہ تائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، گویا وہ اس نہر سے غسل کر کے گناہوں کی سیاہی دھو رہے ہیں۔ ایک فرشتہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا جو مرغ سفید کی شکل و شباہت رکھتا ہے اور مور سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے پاؤں سنہری ہیں اور گردن یاقوت اور لال سے جڑے ہوئے موتی جو ہیں وہاں اس کی گردن کو لگے ہوئے ہیں۔ جس وقت یہ فرشتہ سبوہن قدوسن کہتا ہے تو جہان دنیا کے مرغ بھی اس کی آواز سن کر سبوہن قدوسن کہتے ہیں، اور جب یہ خاموش ہو جاتا ہے تو جہان دنیا کے مرغ بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو کھیتی کا کام کر رہے تھے مگر اس طرح کہ فصل کاشت کیا، پھر اسی وقت فصل پک گئی، پھر اس کو کاٹ کر فصل کاشت کیا اور فائدہ بھی اتنا اٹھایا کہ ایک دانے کے عوض میں 700 گنا اناج حاصل کرتے ہیں، اور جب وہ کاٹ لیتے ہیں تو پھر قدرتی طور پر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ یہ جہاد کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔